معزز سامعین کرام، بزرگوں احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی لوگوں کو بخوبی اور اچھی طرح معلوم ہے اور معلوم ہونا بھی چاہیے، یہ مبارک مہینہ ماہ رجب المرجب کا ہمارے درمیان چل رہا ہے اور اسی کی 26 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو شب آئے گی، جو رات آئے گی، اسی رات کو شب معراج کے نام سے جانتے ہیں اور ہم پہچانتے ہیں۔ امسال یہ مقدس رات 7 فروری بروز بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہی رات شب معراج ہے، یعنی معراج کی رات وہی ہے۔ تو اس میں ہم تمامی عشاقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں بھی پڑھنی ہے، عبادتیں کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے اور اس پوری رات کو اللہ کی عبادت و بندگی میں اور اس کے ذکر میں گزارنا ہے اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور ہر نیک کام اس رات میں ہمیں کرنی ہے دلجوئی کے ساتھ۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ شب معراج کی فضیلت اور اس کی نفل نمازیں کیا ہیں، بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخبر ہو جاؤ رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھا، اس نے اللہ تعالی کی عظیم رضامندی کو اپنے لیے واجب کر لیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے رجب المرجب کی فضیلت و برکت کے بارے میں اس طرح بتایا جاتا ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا، انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے کشتی میں ہی اس ماہ کا روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور غرق ہونے سے بھی بچایا۔ سبحان اللہ۔ شب معراج میں اور اس مقدس رات میں ہمیں کون سی نماز پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے تعلق سے بغور سنیں۔ اس مقدس رات کو 12 رکعت نماز نفل 3 سلام سے پڑھنے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہ نفل نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلی 4 رکعت میں 4 رکعت کی نیت کریں گے۔ پہلی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اخیر تک، ہر 4 رکعت میں یہی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد جب مکمل ہو جائے 4 رکعت نماز تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیے، نہایت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 70 مرتبہ یہ پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت کی نیت باندھیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ نصر پڑھنا ہے، اذا جاء نصر اللہ، اس کو پڑھنا ہے۔ سلام پھرنے کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ پھر یہ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت کی نیت باندھیے اور اس میں ہر 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو واللہ احد۔ پھر سلام پھرنے کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھیے۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگیے، جو بھی جائز مراد ہوگی انشاءاللہ عز و جل اس رات کے صدقے و طفیل اللہ مکمل فرمائے گا۔ معراج کی رات میں اور بھی
نمازیں اس طریقے سے پڑھنی ہے، 12 رکعت نفل نماز 4 رکعت کر کے اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ سلام پھرنے کے بعد نہایتی توجہ و یکسوئی کے ساتھ دل لگا کر 100 مرتبہ یہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چوتھا کلمہ۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، پھر 200 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور سجدے میں جا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے کے صدقے و توفیل اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر اسی مقدس رات میں 100 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اس کے تعلق سے آیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے مہینے کی 27ویں رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنی منقول ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر سجدہ ریز ہو کر سجدے میں جا کر بارگاہ الہی میں دعا مانگیے، حاجت طلب کریں، انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی، جو بھی دعا مانگیے گا قبول ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے بابا فرید الدین شکر فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے یہ سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی رات رحمت کی رات ہے، جو کوئی اس رات کو زندہ رکھے گا عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت سے وہ محروم نہیں ہوگا، مستحق ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کی رات 70,000 فرشتے نور کے طباق لیے ہوئے، تشت لیے ہوئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں۔ جس گھر میں جو شخص آج کی رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے وہاں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نور کے طباق اس پر جو ہے نچھاور کرتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، انڈیل دیتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا افسوس ہے کہ اس رات میں بھی لوگ اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس رات کو ہم کھیل کود تماشا پٹاخہ بازی میں نہ برباد کریں، ضائع کریں، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل دعا کر کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اس عظمت والی رات کی عزت و توقیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس اس حدیث پاک کے راوی ہیں، رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے اس رات میں 12 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کی کوئی بھی سورہ پڑھ لے اور 2 رکعت پر تشہد یعنی التحیات پڑھ کے نماز مکمل کرے، درود و سلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو دنیا و آخرت کے تمام کاموں کے تعلق سے جو بھی نیک جائز دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے قبول فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رجب وہ پرعظمت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جس نے اس ماہ میں 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جس نے اس ماہ میں 8 دن کے روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے
جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ یعنی اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، میٹھا ہے۔ جو رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس عظمت والی رات کی قدر و قیمت، اس کی تعظیم و توقیر کرنے اور پوری رات کو اللہ کی عبادت و بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک رات کے صدقہ سفل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حبیب رضا، خطیب و امام مسجد نور مصطفیٰ نتپور، شہر وشاکھاپٹنم۔